یہ ہے اردو ادب چینل محمد خورشید خان کا۔ دوستو، آپ دیکھتے ہیں ہمارے چینل کو، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور ہمارے بہت سے طلباء نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور بیل کا جو نشان بنا ہوا ہے اس پر ذرا سی انگلی ٹچ کر دیں گے تو ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں اردو داستان۔ اردو داستان جتنی بھی لکھی گئی ہیں ان سب کا ذکر ہم کریں گے، چاہے وہ فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی ہوں یا فورٹ ولیم کالج سے باہر لکھی گئی ہوں۔ تو جتنی بھی ہم نے کوشش کی ہے آپ تک پہنچانے کے لیے، یہ داستانیں بڑی اہم ہیں اور ان پر سوالات آتے ہیں، نیٹ میں بھی آتے ہیں، ایم.اے اردو میں بھی آتے ہیں۔ 2 جون کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایم.اے اردو کا انٹرنس کا ایگزام ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ہر حالت میں دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے پیپر کو اچھی طرح حل کر سکیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، امیر احمد خلف شاہ محمد۔ یہ ایک مصنف کا نام ہے جنہوں نے اردو داستان میں سب سے پہلا قصہ فارسی کا قصہ چہار درویش لکھا۔ اس کے بعد فخر الدین نظامی بہت مشہور ہیں، ان کی مثنوی ہے قدم راہ پدم راہ۔ یہ 1435 عیسوی میں لکھی اور یہ اردو کی پہلی منظوم داستان ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ملا وجہی۔ ملا وجہی کا اصل نام ہے ملا اسد اللہ۔ آپ 1566 میں گولکنڈہ میں پیدا ہوئے اور وفات آپ کی ہوئی 1659 میں حیدرآباد میں۔ ملک الشعراء وجی قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا، یہ خطاب بھی اسی نے دیا تھا۔ ملا وجہی کی کتاب ہے سبرس جو 1635 میں شائع ہوئی۔ اردو کی یہ پہلی نثری داستان ہے۔ وجہی کی اور بھی تصانیف ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، یاد رکھیں اور لکھ لیں۔ وجہی نے اردو ادب یعنی دکنی زبان میں 3 تصانیف لکھی ہیں۔ نمبر 1، کتب مشتری 1609 میں لکھی۔ یہ دکن کی پہلی تبعات مثنوی ہے، یعنی اردو کی بھی یہ پہلی تبعات مثنوی ہے۔ تبعات کا مطلب ہے کہ خود اس کو لکھنا، خود اس کو تیار کرنا، تبعات مثنوی ہے، جو وجہی نے صرف 12 دن میں مکمل کی۔ اکثر سوال آ بھی جاتا ہے کہ وجہی کی وہ کون سی تصنیف ہے جو صرف 12 دن میں لکھی تھی، تو یہ کتب مشتری لکھی۔ اس کے بعد سبرس لکھی 1635 میں، جو اردو کی پہلی نثری کتاب ہے، اور یہ تمثیلی داستان ہے۔ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ درج ذیل میں تمثیلی داستان کون سی ہے، تو سبرس اگر دیا جاتا ہے تو آپ سبرس کو ہی ٹک کریں گے۔ اس کے بعد تاج الحقائق ہے۔ مولوی عبدالحق نے تاج الحقائق کو بھی وجہی کی نثری تصنیف بتایا ہے۔ وجہی کا ایک فارسی دیوان وجہی کے نام سے بھی شائع ہوا۔ وجہی کو دکنی اور فارسی زبان کے علاوہ شاعری اور نثر دونوں پر عبور حاصل تھا۔ وجہی نے ابراہیم قطب شاہ سے عبداللہ قطب شاہ کے 4 حکمرانوں کا دور دیکھا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال پر۔ ابراہیم بیجاپوری، انور سہیلی۔ یہ فارسی انور سہیلی کا اردو ترجمہ ہے جو ابراہیم بیجاپوری نے کیا تھا۔ منشی شمس الدین احمد، حکایت الجلیلیہ، الف لیلا کا پہلا ترجمہ ہے۔ فقیر اللہ شاہ حیدر تناولی کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ عیسوی خاں بہادر، قصہ مہر افروز و دلور، 1770 میں لکھی، اور محمد عطا حسین خاں تحسین نے نوطرز مرصع 1775 میں قصہ چہار درویش کا پہلا ترجمہ۔ اردو داستان کا باقاعدہ آغاز اسی داستان سے ہوا ہے۔ اس کے بعد جو لکھی تھی وہ فورٹ ولیم کالج میں ترجمہ ہوا تھا، جس کا نام باغ و بہار تھا، اور اس کے مصنف میر امن۔ یہ کتاب بھی قصہ فارسی کا چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ دوستو، یہ فورٹ ولیم کالج سے پہلے لکھی گئی داستانیں، ان کو آپ یاد رکھیے گا کہ فورٹ ولیم کالج سے پہلے جو داستانیں لکھی گئیں یہ وہ ہیں۔ اس کے بعد اب فورٹ ولیم کالج آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے شاہ عالم ثانی عجائب القصص 1792 میں لکھی۔ مہر چندر کھتری نو آئین عرف قصہ ملک اور گیتی افروز 1793 میں لکھی۔ فورٹ ولیم کالج
میں جو داستانیں لکھی گئی تھیں اب ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میر امن دلی والے کر کے مشہور ہیں۔ ان کی تصنیف باغ و بہار 1802 میں ترجمہ قصہ چہار درویش ہوا اور 1803 میں پہلی بار یہ کلکتہ سے ہندوستانی پریس سے شائع ہوئی۔ باغ و بہار کے علاوہ انہوں نے گنج خوبی بھی لکھی اور یہ اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے جو فارسی کی کتاب تھی اخلاق محسنی، اس کا 1802 میں لکھنا شروع کیا اور 1803 میں یہ تیار ہو گئی۔ میر امن 1732 میں پیدا ہوا اور انتقال 1808 کو ہوا، اور یہ پتہ نہیں کہ کہاں انتقال ہوا، کلکتہ میں ہوا یا دلی میں ہوا، لیکن قیاس کیا جاتا ہے کہ جب کلکتہ میں ملازمت کرتے تھے تو وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ہیں سید حیدر بخش حیدری، قصہ مہر و ماں، قصہ لیلا مجنوں، طوطا کہانی، آرائش محفل، یہ سید حیدر بخش حیدری کی ہیں۔ اس کے بعد ہیں میر شیر علی افسوس، باغ اردو، دیوان اردو، ان کی کتابیں ہیں۔ میر بہادر علی حسینی، یہ میر بہادر علی حسینی میر امن کے بہت قریبی دوست تھے، انہی کی وجہ سے میر امن فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہوئے تھے۔ تو میر بہادر علی حسینی کی کتاب ہے نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، تاریخ آسام، رسالہ گلکرسٹ۔ مرزا علی لطف، تذکرہ گلشن ہند، کلیات لطف، مولوی امانت اللہ، ہدایت الاسلام، ترجمہ قرآن مجید، صرف اردو، جامع الاخلاق، مظہر علی خاں والا آ جاتے ہیں۔ تو ان کی کتابیں ہیں ہفت گلشن، تاریخ شیر شاہی، اتالیق ہندی، جہانگیر نامہ۔ 18 پہ ہیں مرزا جان تپش، ان کی کتاب ہے بہادر دانش اور یوسف زلیخا، کاظم علی جوان، 12 ماسہ، تاریخ فرشتہ، شکنتلا ناٹک۔ 20واں سوال ہے خلیل علی خاں اشک، ان کا تخلص ہے، ان کی کتاب ہے داستان امیر حمزہ اور اکبر نامہ۔ نہال چند لاہوری، مذہب عشق، ان کی بہت مشہور داستان ہے۔ مولوی اکرام علی، اخوان الصفا، یہ ان کی داستان ہے۔ بینی نارائن جہاں، چار گلشن، دیوان جہاں۔ للو لال کبھی، پریم ساگر، سنگھاسن، بیتی، مہادیو بلاس، یہ ان کی داستانیں ہیں۔ سر عبداللہ مسکین، مرثیہ ہائے مسکین کے عنوان سے انہوں نے ایک داستان لکھی۔ مرزا محمد فطرت، عہد نامہ جدید، محی الدین فیض، چشمہ فیض کے عنوان سے یہ داستان لکھی تھی۔ اب آ جائیے فورٹ ولیم کالج سے باہر لکھی جانے والی داستانیں کون کون سی ہیں، تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوستو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ خاں انشاء، ان کی بہت مشہور داستان ہے رانی کیتکی کی کہانی۔ یہ رانی کیتکی کی کہانی 1803 میں لکھی گئی۔ اس کے بعد ہے محمد بخش مہجور، انشاء گلشن نو بہار، انشاء نورتن، یہ آپ کی بہت مشہور داستانیں ہیں جو فورٹ ولیم کالج سے باہر لکھی تھی۔ رجب علی بیگ سرور، فسانہ عجائب، 1824 میں، شگوفہ محبت، گلزار سرور اور شبستان سرور، شرر عشق، فسانہ عبرت، سرور سلطانی، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ یعنی شگوفہ محبت جو ہے 1856 میں چھپی، اور شہنشاہ سرور 1279 ہجری میں شائع ہوئی، سرور سلطانی 1874 میں شائع ہوئی، اور گلزار سرور 1875 میں، فسانہ عبرت 1856 میں شائع ہوئی۔ انشاء سرور ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اکثر سوال آتا ہے کہ انشاء سرور کا موضوع کیا ہے، تو ہمارا جواب ہوگا خطوط کا مجموعہ۔ فسانہ عجائب میں ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فسانہ عجائب میر امن کی شعر آفاق تصنیف باغ و بہار کے جواب میں 1824 میں لکھی گئی۔ فسانہ عجائب کے ہم اہم کردار آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فسانہ عجائب میں جان عالم، انجمن آرا، ملکہ مہر نگار، ماہ طلعت اور وزیر زادے کے علاوہ طوطا، سوداگر، جوگی، دیونی اور انجمن آرا کا باپ وغیرہ
کے کردار بھی بڑے اہم ہیں۔ جان عالم، انجمن آرا، مہر نگار فسانہ عجائب کے اہم کردار ہیں۔ فسانہ عجائب کے مرکزی کردار جان عالم ہیرو ہے اور انجمن آرا اس کی ہیروئن ہے۔ فسانہ عجائب کا سب سے زیادہ کامیاب کردار اور جاندار کردار ملکہ مہر نگار کا ہے۔ مہر نگار کا کردار اتنا فعال اور جاندار ہے کہ ڈاکٹر نیر مسعود نے ملکہ مہر نگار کو ہیروئن قرار دے دیا ہے۔ فسانہ عجائب اردو اور شمالی ہند کی پہلی تبادلہ داستان ہے۔ پہلی تبادلہ داستان ہونے کے باوجود فسانہ عجائب پر کہیں کہیں گلشن نوبہار، سحر البیان، داستان امیر حمزہ، بہار دانش کا عکس بھی ملتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم آگے فخر الدین نظامی۔ فخر الدین، ان کی کتاب ہے سروش سخن جو فورٹ ولیم کالج سے باہر شائع ہوئی۔ جعفر علی کی طلسم حیرت، میر محمد تقی خیال بوستان خیال، عبد الکریم کی الف لیلا، نیم چند ہری کی گل صنوبر۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو جس کا عنوان تھا اردو داستان، جو ہم نے آپ کو فورٹ ولیم کالج سے پہلے جو داستانیں شائع ہوئی تھی ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا، ان کے مصنف کے بارے میں بتا دیا۔ جو فورٹ ولیم کالج میں رہ کر داستانیں لکھی گئی تھیں اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا، اور جو فورٹ ولیم کالج کے باہر لکھی گئی تھی ان کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ ویڈیو بڑی اہم ہے آپ کے امتحان میں ہر حالت میں، چاہے UGC نیٹ کا ہو یا ایم اے اردو کا ہو یا PhD کا ہو، ہر ایک میں سوالات آتے ہیں اس کے۔ دوستو، میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ہر ایک سوال کو یاد کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔